بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم اپنے اس ویڈیو میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہیں۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی آپ کی شہادت ہو گئی تھی، مگر آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں جو مثال پیش کی وہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثالی رائے ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ کی چادر کا ایک واقعہ سنانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی اور ان کے گھرانے سے سچی محبت ہے تو اس ویڈیو کو دل سے دیکھیے گا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت فاطمہ کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھیں۔ ماں کی طرف سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے تھے۔ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر باقی تمام کام آپ اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھیں۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت آپ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنی سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسی حالت آپ کو میری دکھ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ موجود تھے۔ ان سب سے آپ نے فرمایا، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ یہ سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے جو کہنے لگے، یا رسول اللہ، سواری میری باہر کھڑی ہے جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ جس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت تیز لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحاباؤ، جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحاباؤں کی آنکھیں برسنے لگیں۔ 350 صحابہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے؟ لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا۔ پھر جب تیسری مرتبہ اللہ کے نبی وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلمان فارسی بھیگی آنکھیں لیے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہتے تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دیں؟ یا رسول اللہ، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے۔ ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے سلمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ پر سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سلمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ تو سلمان فارسی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ تو سلمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، اسے اس دروازے پر لے گئے
جہاں پر آج تک کوئی بھی بھوکا واپس نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ حضرت سلیمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان کہیں کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی، بیٹی ایک مہمان لایا ہوں جو آپ کے پاس آیا ہے، بہت بھوکا ہے۔ مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، بیٹی یہی سوچ کے اسے میں آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ، آج اس مہمان کے سامنے اپنے چچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، چچا جان ذرا اپنے کان قریب کرے۔ حضرت سلیمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، چچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہیں اسی کو کسی بہانے واپس لے جائیں۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر پہ بھی کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، گردن جھکا لی، پھر کہنے لگے، بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، چچا جان تھوڑی مہربانی کریں، اس مہمان کو اپنے سے تھوڑا دور کریں۔ حضرت سلیمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا، پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی آڑ سے حضرت سلیمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی، اے چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لیں، اور سامنے سامون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دیں اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آئیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رونے لگے، پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی، چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس پر پیبند ضرور لگے ہیں، پر یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پہ رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ آج یہ پیبند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا۔ چچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ دینا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے سامون آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو سستا مت سمجھنا۔ آج تک تم نے پیسے کے بدلے اناج دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اپنی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو، اس کے بدلے مجھے اناج دے دو جسے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی کے جیسے ہی یہ سننا تھا، اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلیمان اتنا تو بتا دو تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلیمان فارسی بولے، حضرت فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اس کو کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر پر کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بیچنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا چاہا، بس اسی لیے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی ہے۔ اتنا سنتے ہی سامون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے اس چادر کو اٹھایا اور اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا، اے سلیمان ٹھہر جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کے لایا، اس کے کچھ پلے پلٹنے لگا، پھر یہودی نے کہا، اے سلیمان آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے، بے شک رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، اے سامون تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس پر اس یہودی نے کہا، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے پر اس پر باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی
ایک بار ایک غلام ان کے دروازے پر کسی مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر پر کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو اور چادر بھی لے جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ پھر وہ یہودی بھی حضرت سلیمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلیمان فارسی گھر کے پاس پہنچے تو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں وہ یہودی بھی پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا، اے سامون، تم نے تو اپنا کام کر دیا ہے، پھر تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا، اے سلیمان، تم اناج کو تو لے آئے ہو پر مجھے کیوں وہاں چھوڑ آئے ہو؟ تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی شان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا۔